الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع درس نمبر 49، عنوان نمبر 116، حق الابتکار وحق الطباعة والنشر۔ ان حق الابتکار حق يحصل بحكم العرف والقانون لمن ابتكر مخترعا جديدا أو شكلا جديدا لشيء، والمراد من حق الابتكار أن المبتكر ينفرد بحق إنتاج ما ابتكره وبعرضه للتجارة، ثم ربما يبيع هذا الحق إلى غيره فيتصرف فيه تصرف المبتكر الأول من إنتاجه للتجارة۔ حق ابتکار یعنی کریٹیوٹی رائٹ، اور حق طباعت و نشر یعنی کاپی رائٹ۔ حق ابتکار ایک ایسا حق ہے جو عرف اور قانون سے اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو کوئی نئی ایجاد کرے یا کسی چیز کی کوئی نئی شکل ایجاد کرے۔ حق ابتکار سے مراد یہ ہے کہ ایجاد کرنے والا اپنی ایجاد کی پروڈکٹ کے ساتھ منفرد ہو اور وہی اسے تجارت کے لیے پیش کر سکے۔ پھر بعض اوقات یہ حق وہ دوسرے کو بیچ دیتا ہے اور وہ دوسرا اس میں موجد اول کی طرح تصرف کرتا ہے، یعنی تجارت کے لیے اس کو بناتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کتاب تصنیف یا تالیف کرتا ہے تو اسے اس کی طباعت، نشر اور تجارتی منافع حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ حق وہ کسی دوسرے کو بیچ دیتا ہے اور وہ خریدار ان تمام چیزوں کا مستحق ہو جاتا ہے جس کا حقدار مؤلف تھا، یعنی نشر و اشاعت کا۔ سوال یہ ہے کہ کیا حق ابتکار کا بیچنا جائز ہے؟ نشر و اشاعت کا حق بیچنا جائز ہے؟ اس مسئلے میں معاصر فقہا کی آراء مختلف ہیں، کسی نے جائز قرار دیا ہے تو کسی نے منع کیا ہے۔ اس موضوع کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیا حق ابتکار یا حق نشر و اشاعت کوئی ایسا حق ہے جسے شرعاً مانا گیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص کوئی نئی چیز ایجاد کرنے میں سبقت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی مادی چیز ہو یا معنوی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے اسے مارکیٹ میں لانے کے لیے اسے بنائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد نے حضرت اسمر ابن مدرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے سودا کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کی طرف سبقت کرے جس کی جانب کوئی اور مسلمان سبقت نہ کر سکا ہو تو وہ اسی کی ہے۔ اگرچہ علامہ مناوی رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ حدیث احیاء مواد کے سیاق میں وارد ہیں، یعنی بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے کے سلسلے میں، لیکن علامہ نے بعض حضرات سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث ہر عین، کنواں اور معدن کو شامل ہے، اور ان میں سے جس کی طرف جو سبقت لے جائے وہ اسی کی ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ حق ابتکار ایک ایسا حق ہے جس کا شریعت اسلامیہ بھی اقرار کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اسے یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نے وہ چیز سب سے پہلے ایجاد کی، لہذا اب اس پر وہ سب کچھ منطبق ہو جائے گا جو ہم حق اسبقیت میں ذکر کر چکے، اور وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض شافعیہ اور حنابلہ نے اس بیع کے حق کی اجازت دی ہے، لیکن مختار ان کے یہاں بیع کا عدم جواز ہے۔ ہاں، مال کے عوض دستبردار ہونا ان کے نزدیک جائز ہے، اور ہم یہ نقل کر چکے ہیں کہ بہوتی رحمہ اللہ نے شرح منتہی الارادات میں حق تحجیر سے دستبردار ہونے اور مسجد میں بیٹھنے کے حق سے اور اس جیسے حقوق اسبقیت اور حقوق اختصاص سے دستبرداری کرنے کو جائز کہا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ حق ابتکار یا حق طباعت سے دستبردار ہونا جائز ہو کسی دوسرے کے لیے اس عوض کے مقابلے میں جو دستبردار ہونے والا حاصل کرے۔ یہاں تک جو تفصیل ہے، اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ حقوق کے متعلق کہ آدمی کو کچھ رائٹس ملتے ہیں، کچھ حقوق ملتے ہیں، تو ان حقوق کو وہ کسی اور کو بیچ سکتا ہے، اس کو سیل کر سکتا ہے، یا اس کو رینٹ پر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تفصیل اس سے پہلے سے چل رہی ہے۔ یہاں پر آیا کریٹیوٹی رائٹ،
یعنی کسی آدمی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، کوئی نئی چیز بنائی ہے، یا کسی چیز کی ایک خاص شکل اس نے اپنے ذہن سے بنائی ہے، تو اب کیا وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اب ہمیشہ وہی اس کو بنائے، کوئی دوسرا اس کو نہ بنائے، اور پھر وہ یہ حق کسی اور کو بیچ دے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، بھئی ٹاٹا کمپنی ہے، ٹاٹا کمپنی نے ایک خاص قسم کی کار بنائی، اب وہ کار اس کا ایک پروڈکٹ ہے، اس کی ایک شکل اس نے دی ہے جو کسی اور نے اس سے پہلے دی نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ چیز اس کا اپنا ایک یہ ایجاد کی ہوئی چیز ہے، تو اب کیا وہ اپنا یہ نام یا اپنا یہ حق کسی اور کو بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی چیز جو ہے نشر کرتا ہے، شائع کرتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کا حقدار ہے، اس نے وہ سارا کام کیا ہے، تو وہ اپنا یہ حق کسی اور کو بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق بتلایا کہ شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں تو راجح یہی ہے کہ یہ بیع جائز نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں صلح اور کمپرومائز کی شکل درست ہے کہ بیچا نہ جائے، لیکن سامنے والے کو استعمال کرنے کے بدلے میں یہ آدمی اس سے کچھ روپیے حاصل کر لے۔ بھئی جیسے ٹاٹا کی جو وہ کار ہے، اگر وہ اس نام سے وہ کار کوئی اور آدمی بنانا چاہتا ہو تو ٹاٹا کمپنی اسے فروخت نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ یہ کرے کہ بھائی ہم دونوں مل بیٹھ کے صلح کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، میں آپ پر اعتراض نہیں کروں گا، آپ مجھے اتنے روپے دے دیں، تو یہ دستبرداری ان کے یہاں جائز ہے۔ یہ تو بات تھی اصل حق ابتکار اور حق طباعت کی، لیکن اگر اس حق کو ملا دیا جائے سرکاری رجسٹریشن کے ساتھ، جس کی وجہ سے ایجاد کرنے والا اپنی محنت، وقت اور مال خرچ کرتا ہے، اور جو اس حق کو قانونی حیثیت دیتا ہے، جس کی نمائندگی موجد کے موجود تحریری سرٹیفکیٹس اور وہ ریکارڈ جو سرکاری کاغذات میں کرتے ہیں، تو اب تاجروں کے عرف میں یہ ایک مال متقوم بن چکا ہے۔ اس لیے کچھ بعید نہیں کہ اس رجسٹرڈ حق کو اس رائج عرف کی وجہ سے اعیان اور اموال کے ساتھ ملا دیا جائے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بعض اشیاء کو اموال و اعیان میں داخل کرنے میں عرف کا ایک اہم کردار ہے، عرف کا ایک کردار ہے۔ دوسری وجہ ہے مالیت، جیسا کہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دوسری وجہ یہ ہے کہ مالیت، جیسا کہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کر چکے، لوگوں کے تمول سے ثابت ہوتی ہے، اور رجسٹریشن کے بعد اس حق کی ویسے حفاظت کی جاتی ہے جیسے اعیان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جیسے مال کا ذخیرہ ہو سکتا ہے، اسی طرح ضرورت کے وقت کے لیے اسے بھی ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ نیز اس عرف کا اعتبار کرنے سے قرآن یا حدیث کی کسی بھی نص شرعی کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ قیاس کے مخالف ہے، اور قیاس کو عرف کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ اپنی جگہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اور انہی گوشوں اور پہلوؤں کے مد نظر معاصرین علماء کی ایک جماعت نے اس حق کی بیع کا جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ میں ان میں سے علماء ہند میں سے یہ 3 نام ذکر کرتا ہوں: شیخ فتح محمد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور علامہ شیخ نظام الدین مفتی دارالعلوم دیوبند، اور فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمہ اللہ۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ماقبل میں جو بات آئی وہ تو ہم نے نفس حق کی بحث کی کہ بھئی اگر کوئی آدمی ایجاد کرے یا کوئی چیز لکھے، اشاعت کرے، تو وہ حق جو ہے فروخت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہم رجسٹریشن کو ملا دیں سرکاری اعتبار سے، تو سرکاری اعتبار سے رجسٹریشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آدمی کو اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، اپنا پیسہ لگانا پڑتا ہے، اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر یہ جا کر کے ایک مال کی حیثیت جو ہے حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ آیا اوپر کہ مالیت کے لیے کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے، کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جو چیز اس معیار پر نہ ہو وہ خارج ہو جائے گی، بلکہ مالیت کا تعلق لوگوں کے عرف سے، لوگوں کے مال بنا لینے سے۔ جس چیز کو لوگ مال بنا لیں، مال کے جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرنے لگیں، اس کے جیسا سلوک کرنے لگیں، وہ ساری چیزیں مال بن سکتی ہیں۔ تو یہاں بھی اس حق کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے، ضرورت کے وقت کے لیے اس کو اسٹاک کیا جاتا ہے، تو گویا اس میں مالیت آ گئی ہے، اور جب مالیت آ گئی ہے تو اس کی بیع جائز ہے۔
کئی ہم عصر علماء کی یہ رائے ہے جس میں سے 3 نام نقل کیے ہیں، اور دونوں قول ہیں۔ بعض حضرات عدم جواز کے بھی قائل ہیں، اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ عدم جواز کے قائل ہیں ان کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حق ابتکار ایک حق ہے، کوئی عین نہیں ہے، اور حقوق مجردہ کا عوض لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہا کا کلام جو پہلے گزرا اس سے واضح ہوتا ہے کہ حقوق کا عوض لینے کا عدم جواز یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے جو ہم مختلف اقسام حقوق پر کلام کے وقت بیان کر چکے ہیں۔ یعنی پہلی دلیل تو ان کی یہ ہے کہ یہ حقوق مجردہ ہے، حق ہے جس کو بیچا خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف علی الاطلاق یہ بات نہیں ہے، مطلق طور پر صحیح نہیں ہے، بہت سے حقوق کو بے کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لہذا یہ دلیل یہاں پر نہیں چل سکتی۔ مانعین جواز کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی کتاب بیچتا ہے تو مشتری اس کتاب کے تمام اجزاء سمیت اس کتاب کا مالک بن جاتا ہے، اور خریدار کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے کہ اس میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اس کے لیے یہ بھی جائز ہو جائے گا کہ اسے چھاپے، اور بائع کو اسے اس سے روکنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ لیکن اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ مبیع میں تصرف الگ چیز ہے، اور اس جیسی چیز کو بنانا یہ امر آخر ہے، یہ دوسری بات ہے۔ کتاب کے خریدنے سے مشتری جس چیز کا مالک بنتا ہے وہ پہلی چیز ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ کتاب میں جو چاہے تصرف کرے، پڑھے، فائدہ اٹھائے، بیچے، عاریت پر دے، ہدیہ کر دے، اور اس جیسے دوسرے تصرفات کرے۔ جہاں تک ایسی کتاب چھاپنے کی بات ہے تو یہ مبیع کے تصرفات میں سے نہیں، جس کے مالک ہونے سے یہ لازم ہے کہ حق طباعت کا بھی یہ مالک ہو گیا، اور اس کا مال تو حکومت کی جانب سے جاری کردہ سکوں کا سا ہے کہ کوئی شخص انہیں خریدے تو اس کو یہ حق ہے کہ اس میں جیسے چاہے تصرف کرے، بیچے، ہدیہ کرے، ایکسچینج کرے وغیرہ انفرادی تصرفات، لیکن اس خریدنے کی وجہ سے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسی انداز کے دوسرے سکے خود بنائیں۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ کسی چیز کے مالک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مالک کو ویسی چیز بنانے کا حق بھی مل جائے۔ جو لوگ عدم جواز کے قائل ہیں ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے تو سارے تصرفات کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ اب میں نے ایک کتاب خریدی تو اب میں چاہے اس کو پڑھوں، کسی کو دوں، ہدیہ کروں یا اس جیسی دوسری بناؤں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو گویا حق طباعت خریدنے کے ساتھ ساتھ آدمی اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے یہاں پر کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کہ مبیع میں تصرفات ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مبیع کے متعلقات میں سے، اور ایک تصرف ہوتا ہے کہ اس جیسی مبیع دوسری تیار کرنا۔ تو پہلے والے تصرفات تو کر سکتے ہیں، جیسے ہم کتاب کسی اور کو بیچ دیں یا کسی اور کو پڑھنے کو دے دیں یا کسی کو ہدیہ کر دیں یا کہیں اور رکھ دیں، کہیں وقف کر دیں، لیکن یہ شکل کہ ہم اسی جیسی دوسری کتاب تیار کریں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت نے دی ہے، جیسے سکے ہیں، نوٹ ہیں۔ اب ہم نے مثال کے طور پہ 100 کی نوٹ حاصل کی کسی چیز کو بیچنے کے بعد، اب اس 100 کی نوٹ کو ہم استعمال تو کر سکتے ہیں کہ بھائی کسی چیز کے خریدنے میں لگائیں یا کسی کو ہدیہ دیں، لفافے میں دیں یا اور کسی کام میں لگائیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس جیسی دوسری 100 کی نوٹ بنائیں، ورنہ یہ تو قانوناً جرم ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چیز کے مالک بننے کے بعد جو تصرفات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور اسی جیسی دوسری چیز بنانا یہ الگ چیز ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے پر جو ہے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں کی تیسری دلیل یہ ہے کہ جو شخص اس ایجاد کردہ شے کو بناتا ہے یا اس تالیف کی ہوئی کتاب کو چھاپتا ہے تو یہ بنانے والے کے لیے یا مؤلف کے لیے کسی خسارے اور نقصان کا سبب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ یا تالیف کا نفع کم کر دیتا ہے، اور نفع کم ہونا خسارہ نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ نفع کم ہونا اگرچہ خسارہ نہیں، لیکن یہ ضرر ہے۔ ضرر اور خسارے میں واضح فرق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص تکان برداشت کرتا ہے اور جسمانی و ذہنی مشقتیں اٹھاتا ہے اور کسی چیز کو ایجاد کرنے میں یا کسی کتاب کی تالیف میں بہت سارا مال اور قیمتی اوقات صرف کرتا ہے، راحت و آرام قربان کرتا ہے، تو وہی شخص اپنی ایجاد کردہ چیز سے نفع حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہے اس شخص کے مقابلے میں
جس نے اسے ایک لمحے میں تھوڑے سے مال میں خرید لیا اور اب وہ موجد اول پر بازار کو خراب کر رہا ہے۔ تیسری دلیل وہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ اس میں پہلے والے کا نقصان نہیں ہے، پہلے والے کا نفع کم ہوگا۔ اس کا جواب حضرت نے دیا ہے کہ نفع کم ہونا بھی ایک طرح کا ضرر ہے جو آدمی کو لاحق ہوتا ہے، اور آدمی کی اگر قربانی کو دیکھا جائے، اس کی مشقت کو دیکھا جائے، تو اس طرح کا اس کو نقصان پہنچانا یہ اس پر ایک طرح کا بوجھ ہے، ضرر ہے، جس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی ہے۔ بھائی ایک آدمی نے محنت سے سارا مواد جمع کیا، مضمون تیار کیا اور ایک کتاب بنائی، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کتاب مارکیٹ میں فروخت ہو اور اس سے مجھے کچھ نفع حاصل ہو۔ اب میں جا کر کے اس کتاب کو 100 روپے میں خرید لوں اور لا کے دوسرے دن پریس میں چھاپنے دے دوں اور وہ تیار ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ نہ اس میں میرا ذہن لگا ہے، نہ کوئی تھکان ہوئی ہے، نہ مجھے کوئی مشقت ہوئی ہے، نہ مجھے کوئی مواد جمع کرنا پڑا ہے، تو میں نے خواہ بلا وجہ جو ہے اس کی مارکیٹ کو خراب کیا۔ ظاہر ہے کہ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کسی ایک فرد کے لیے ہی حق طباعت کا اعتراف کتمان علم کا سبب بنا کرتا ہے جو حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتمان علم تو تب ہوتا جب مؤلف لوگوں کو اپنی تالیف کے پڑھنے، اس کے سکھانے اور دوسرے لوگوں تک اس کے پہنچانے سے منع کرتا، حالانکہ ان چیزوں کی اس کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ جو شخص حقوق طبع محفوظ کر لیتا ہے وہ کسی کو کتاب کے پڑھنے، پڑھانے، سکھانے اور اس کے مضامین کی تبلیغ سے منع نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے بیچنے اور اس کی تجارت سے بھی کسی کو نہیں روکتا، بس وہ صرف اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی اجازت کے بغیر اسے چھاپ کر نفع کمائے، تو یہ تو کسی طرح کتمان علم نہیں ہوا۔ یعنی ایک بات یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ بھائی کسی کو منع کرنا کہ بھائی تم اس کو چھاپ نہیں سکتے ہیں، تو علم کو چھپانا ہوا، اور علم کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ جو آدمی پہلی مرتبہ کتاب کو شائع کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو وہ اس بات سے ہمیں تھوڑی منع کرتا ہے کہ ہم وہ کتاب کسی کو پڑھنے نہ دیں، کسی کو سکھائیں نہیں، آگے فروخت نہ کریں یا آگے کسی کو دے نہیں۔ اس کا منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمارا جو تجارت کا کام ہے اور جو ہم نے طباعت کر کے جو بیچا ہے، آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں، آپ انہی سے لے کر خریدیں، تو اس میں کون منع کرنے والا ہے، یا ان کی اجازت کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کتمان علم والی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ مانعین کی آخری دلیل یہ ہے کہ حقوق طبع محفوظ کر لینا کتاب کی نشر و اشاعت کے دائرے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اگر ہر کسی کو کتاب چھاپنے اور اسے نشر کرنے کا حق حاصل ہوتا تو اس کی اشاعت وسیع تر ہوتی، اس کا افادہ زیادہ عام ہوتا، اور یہ ایک امر واقعی ہے جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں تو دلیل پلٹ جاتی ہے، وہ یہ کہ ایجاد کرنے والوں کو اپنی ایجاد سے نفع کمانے کا حق اسبقیت نہ دیا جائے تو بڑے بڑے پلان بنانے اور انجام دینے کے معاملے میں ان کی ہمتیں ہی پست ہو جائیں گی، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان سے تو بہت معمولی نفع حاصل ہوتا ہے، اور ایسے امور جو دو پہلوؤں کا احتمال رکھتے ہیں فقہی فیصلوں کو بدل نہیں سکتے یا فقہی فیصلوں کو فیصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں کوئی شرعی ممنوع نہ ہو، کیونکہ ویسے تو تمام ہی مباحات میں کچھ نقصان ہوتا ہے تو کچھ نفع ہوتا ہے۔ آخری دلیل یہ دی کہ اگر سب کو اجازت دے دی جائے چھاپنے کی، نشر کی، تو کتاب کی اشاعت زیادہ ہوگی، فائدہ زیادہ پہنچے گا۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک طرف دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دوسری طرف دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی آدمی پھر کام کرے گا کیوں؟ اب میں اگر کوئی کتاب محنت سے تیار کروں اور 1000 نسخے اس کے طباعت کراؤں اور تھوڑے دنوں کے بعد اسی جیسا وہی کتاب کا نسخہ بعینہ 50 روپے کم قیمت میں کوئی دوسرا آدمی شائع کر کے فروخت کرے، تو ظاہر ہے کہ اتنے تھوڑے سے اس کے لیے میں کیسے محنت کروں گا؟ تو یہ تو گویا اس طرح کی کتابوں کے آنے کا راستہ ہی بند ہو جائے گا، اس میں دوسری طرح سے نقصان پایا جا رہا ہے۔ تو جس دلیل کے ساتھ دوسری طرف نقصان بھی ہو تو اس دلیل کو نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی دلیل کے ذریعے سے یہ بات جو ہے مضبوط نہیں ہو سکتی ہے
کہ ہم کسی کو جو ہے کلی طور پر کسی کی بھی کتاب کو شائع کرنے کی اجازت دے، بلکہ یہ اس کا حق ہے جس نے اسے پہلے ایجاد کیا ہو، اس کی اجازت کے بغیر دوسرا آدمی اسے شائع نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک راجح واللہ عالم یہ ہے کہ حق ایجاد و تالیف شرعاً ایک حق معتبر ہے، لہذا موجد یا مؤلف کی اجازت کے بغیر کسی کو اس حق میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی پر کمپیوٹر پروگرام کے حقوق کا مسئلہ بھی منطبق ہوگا کہ اس کی بھی اجازت ہوگی، لیکن اس حق پر تعدی اسی وقت متصور ہوگی جب کوئی شخص اسی پروڈکٹ، کتاب یا پروگرام کے مثل تجارت کی وسیع شکل سے بنائے یا نفع حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کی تصویر لے یا اپنے کسی دوست کو بغیر عوض کے ہدیہ دینے کے لیے اس کا عکس لے تو یہ حق ابتکار پر کوئی تعدی نہیں ہوگی۔ لہذا کتاب کے ناشرین اور کمپیوٹر پروگرامز کے بنانے والوں نے جو غلو کر رکھا ہے کہ کتاب کی تصویر کی بھی لوگوں کو اجازت نہیں دیتے، یا کمپیوٹر سی ڈی یا اس کے کسی ایک جز سے ذاتی استفادے کے لیے نہ کہ تجارت کے لیے کاپی کرنے سے بھی منع کرتے ہیں، اس کا بالکل کوئی جواز نہیں ہے، اور اسی پر یہ منطبق ہوتا ہے کہ کتاب یا سی ڈی کا مالک ذاتی استفادے کے لیے جو تصرفات چاہے کر سکتا ہے، اور پروڈکٹ بنانے والے کو اس سے منع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ممنوع صرف یہ ہے کہ نفع کمانے اور تجارت کی غرض سے اس کی اجازت کے بغیر ویسی چیز بنائے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ یہاں شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے خلاصہ یہ بیان کیا کہ کسی آدمی نے اگر کوئی چیز ایجاد کی ہے یا کوئی کتاب شائع کی ہے تو اسی جیسی دوسری کتاب شائع کرنا یا اس طرح جو ہے فروخت کرنا یا اس طرح جو ہے مارکیٹ بنانا یہ منع ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس میں اس طرح کا کوئی تصرف کرے، بھئی جیسے ایک کتاب میں نے خریدی اور خریدنے کے بعد اب مجھے سفر پر اس کا ایک اور نسخہ لے جانا ہے یا اس کے کچھ صفحات مجھے چاہیے، تو اس صفحات کو میں نے وہاں سے نقل کیا کمپیوٹر پر یا اس کو ایک کتابی شکل میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنایا، تو اس سے روکنے کا جواز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو میری ملکیت کی چیز ہے، میں اس میں جیسے چاہے تصرف کروں۔ ممانعت اس بات کی ہے کہ پہلے والے کا جو کام ہے اس میں ہم دخل اندازی نہ کریں۔ تو یہاں پر جو کمپیوٹر میں جیسے پروگرام بناتے ہیں، بھائی ایپ بنایا ہے، سافٹ ویئر بنایا، تو سامنے والا اس کا فوٹو بھی نہیں لینے دیتا ہے کہ کہیں میرا وہ نقل نہ ہو جائے، حالانکہ ایک طرح کا غلو ہے۔ اگر وہ اپنے استعمال کے لیے یا کسی کو صرف اس کا فائدہ بتانے کے لیے اگر اس کا فوٹو بھیجتا ہے تو یہ ممانعت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اللہ عالم۔